کارگل نامہ، لداخ کی حالات حاضرہ کی سچی ترجمانی۔ عزیزان گرامی، ہم اس ہستی کے روز ولادت منانے یہاں جمع ہوئے ہیں جو ہستی صاحب غدیر کے آخری وارث ہیں، اور اس ہستی کی ولادت کی مناسبت سے محفل کے مہمان خصوصی قمر علی آخوند صاحب، میرے عزیز ساتھی سجاد کرگلی، صدر ایسوسیشن علی صاحب، اور آپ تمام عزیزوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم اپنی اس کلام لا یزال میں ارشاد فرماتے ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم چاہتے ہیں، یہ خدا فرما رہے ہیں، مستضعفین پہ، اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ جو مستضعف ہیں، جو اپریسڈ ہیں، ان پہ ہم منت رکھیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اس روئے زمین پہ جو مستضعف ہیں ان پہ ہم منت رکھنا چاہتے ہیں۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام قرار دینا چاہتے ہیں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں اس روئے زمین کے وارث بنانا چاہتے ہیں، اس روئے زمین کے مالک بنانا چاہتے ہیں، اس روئے زمین کے آقا بنانا چاہتے ہیں، اس روئے زمین کے مختار کل بنانا چاہتے ہیں۔ اور آج مستضعفین کے امام کی ولادت کا دن ہے۔ ابھی تک جتنے بھی عزیز ساتھیوں نے آپ کو یہاں منقبتیں سنائے، نعت سنائے، ان منقبتوں میں، ان نعتوں میں دنیا کے مستضعفین کے احوال بیان کی، دنیا میں مستضعف کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں، کیا کیا مشکلات اور مسائل انہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، انہی کے بارے میں آپ کو بتایا، فریاد کی۔ اور اس فریاد کا آخری منزل امام زمانہ ہے، وارث غدیر ہے۔ 27 رجب 40 عام الفیل کو بعثت ہوئی، یعنی بنی نوع بشر کے لیے حیات طیبہ کی نوید لے کے وہ دن آئی، جس دن بشریت کو اپنے بشر ہونے کا مقام ملا۔ لیکن 23 سالہ تاریخ میں اس بشر نے بعثت میں جو پیام انہیں ملی، اس پیام کو بنائے نہیں رکھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب 18 ذی الحج 10 ہجری آئی، 23 سال کے آخری دور، تو یہ بشر اگرچہ تاریخ کے حساب سے 1,20,000 حاجی وہاں جمع تھے، جب خدا کا آخری پیغام ولایت و امامت کا پیام پہنچایا گیا، تو 1,20,000 حاجیوں نے مبارکبادی کی صدا دی، ہر ایک نے بیعت کی، ہر ایک نے آمنا وسلمنا کہا، ہر ایک نے اپنے آنکھوں پہ بٹھایا۔ لیکن 70 دن نہیں گزری
وہی 1,20,000 کا مجمع 28 صفر 11 ہجری کو ایسی خاموش ہو گئی جسے کچھ سنا ہی نہیں، جنہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، جنہیں کچھ کہا ہی نہیں، جنہیں کچھ بھی پہنچایا ہی نہیں گیا ہے، اور اس پیغام کی یاد دہانی کے لیے اولین مظلوم عالم، اولین مدافع ولایت و امامت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، محمد وآل محمد. میرے آپ سے گزارش ہے کہ پیغمبر کا صراحت کے ساتھ ارشاد ہے، جب بھی مجھ پہ اور میرے آل پہ درود بھیجو اپنی پوری آواز کے ساتھ بھیج دینا. یہ درود، یہ صلوات آپ کی پہچان ہے. یہ اس رہتی دنیا تک مذہب حقہ کا سلوگن ہے، اور اس سلوگن کو جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی شدت کے ساتھ آپ دے دیں گے، دنیا آپ کو جان لے گی، پہچان لے گی کہ یہ کون ہے. جشن ظہور امام الزمانہ بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. فرجهم امام الخلق وانصر جیوش المسلمین. یہ سلوگن اس لیے ہے 28 صفر 11 ہجری کے بعد. ابھی یہاں منقبت کہی، یہ زخم ہم نے دوسروں سے نہیں اٹھائے، زخم ہم نے اپنوں سے اٹھائے. اپنوں نے ہی اس سلوگن کا ٹکڑا کر کے اس سلوگن کے کامل ترین حصے کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت توانائی لگا دی. اور آج جو سلوگن ہے اس سلوگن کو ادھورا کر کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ کتابوں میں، حدیثوں میں، اہل اسلام کی جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی صحاح ہیں، کتابوں میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ مجھ پہ ادھورا صلوات نہ بھیجے. جب بھی مجھ پہ درود بھیجو گے، صلوات بھیجو گے، کیونکہ صلوات اور درود خدا اور خدا کے فرشتے بھیجتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ تم بھی بھیج دو. تو پیغمبر کہتے ہیں مجھ پہ کبھی بھی ادھورا صلوات اور درود نہیں بھیج لینا. لیکن امت نے اس کے کامل حصے کو کاٹ دی. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے عزیزوں. اس درود اور صلوات کو مکمل پڑھیں، کامل پڑھیں. جس ہستی کے آج ہم یہ روز ولادت یہاں منانے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں اس دنیا میں اور آج کے دور میں سب سے زیادہ ویسٹرن دنیا جس ہستی پہ ریسرچ کر رہی ہے، جس ہستی پہ کتابیں اور فلمیں لکھی جا رہی ہیں، وہ ہستی حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. عجل فرجهم وعليك أعداءهم واحفظ إمام الحق وانصر جيوش المسلمين.
عجل فرجهم ہو گیا، ان کے فرج کو دور کر دو. وَأَهْلِكَ أَعْدَاءَهُمْ، جو بھی ان کے دشمن ہیں، جو بھی امام زمانہ کے دشمن ہیں، جو بھی اہل بیت کے دشمن ہیں، انہیں نیست و نابود کر دے. اور اس دور میں جو بھی وارث امام مہدی ہیں، جو بھی نائب ہیں، جو اس پرچم کو لیے آج دنیا کی قیادت و سیادت کر رہے ہیں، جو اس پرچم کو لیے آج دنیا کے مستضعف اور مسلمانوں کی امامت کر رہے ہیں، جس ہستی کو دنیا کے مستضعف، دنیا کے کمزور، آج آپ خود دیکھیں، آج کی دنیا میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سب سے مستضعف اور کمزور کون ہے، تو کیا جواب ہوگی ہماری؟ آج کے دور میں سب سے اہم ترین مسئلہ عالم مستضعفین کا اور عالم اسلام کا کون سا مسئلہ ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا سا مجھے مدد کر لیں. فلسطین ہے، نہیں ہے؟ فلسطین سے زیادہ مظلوم، فلسطینیوں سے زیادہ مستضعف اور کوئی قوم ہے؟ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن ان فلسطینیوں کا، ان مستضعفین کا مداوا کرنے والا، ان کی آہ پہ، ان کی مشکلات پہ، ان کی پریشانیوں پہ اگر کوئی ہم آواز ہے، کوئی ان کی پشپناہی کر رہا ہے، کوئی انہیں مدد کر رہا ہے، کوئی انہیں سہارا دے رہا ہے، تو کون ہے؟ اب دیکھیں دنیا میں کون ہے. 56 اسلامی مملکتیں ہیں، 22 عرب مملکتیں ہیں. ان 56 اسلامی مملکتوں میں کون ہے جو غزہ کے مظلوموں کا ساتھی ہے؟ غزہ کے مستضعفین کا مدد کرنے والا کون ہے؟ سید علی الحسینی الخامنائی، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے. 56 اسلامی مملکتیں خاموش بیٹھی ہیں. 22 عرب مملکتوں میں ایک ہی عرب مملکت ہے، یمن. سب سے زیادہ مستضعف ہے یہ یمن، جنہیں پہننے کے لیے ڈنگ کے جوتے نہیں ہیں، جن کے تن پہ ڈنگ کے کپڑے نہیں ہیں. 2015 سے لے کر 2023 تک یہ خلیجی ممالک اور ان کے سربراہ ان ننگے یمنیوں کے وجود کو ختم کرنے کے در پہ تھے. پوری کولیشن گورنمنٹ بنا لی، کولیشن فوج بنا لیا ان یمنیوں کو ختم کرنے کے لیے. ان یمنیوں کو اس استضعاف سے، اس مشکلات سے، ان پریشانیوں سے نکال کے آج یمن کس مقام پہ کھڑی ہے؟ 22 عرب کنٹری میں اکیلا کنٹری ہے جو کھلے عام فلسطینی اور غزہ کے مظلوموں کی مدد کر رہا ہے، جو کھلے عام ریڈ سی میں جتنے بھی اسرائیل کو سپلائی لے کے جہازیں جا رہی ہے،
ان سارے کو نابود کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے رگ حیات کو ختم کرنے کے در پہ کوئی کنٹری ہے تو یہ یمن ہے عزیزو۔ ان یمن کے مظلوموں کو، ان فلسطین کے مظلوموں کو، عراق کے مظلوموں کو ان داعش کے چنگل سے کس نے چھڑایا؟ کس نے آزاد کی؟ لبیک یا فلسطین، لبیک یا فلسطین، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ میڈیا اگر دنیا کو دکھا رہا ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران جس پرچم کو لے کے چل رہی ہے وہ پرچم امام زمانہ ہے۔ اس لیے آل سعود کے جو آج کے جانشین ہیں بن سلمان، محمد بن سلمان، سعودی عرب کے ٹی وی چینل پہ جب ان سے اینکر پوچھتا ہے کہ آپ کو ایران سے کیا پرابلم ہے، کیا مشکلات ہیں ایران سے، کیوں آپ ایران کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بن سلمان کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہو؟ کہتے تم جانتے ہو ایران کیا نعرہ دیتا ہے؟ ایران کس حکومت کے لیے گراؤنڈ بنانا چاہتی ہے؟ کس کے آمد کے لیے زمین کی تیاری کر رہا ہے؟ کس کے لیے دنیا میں یہ ساری تحقیقات کر رہا ہے؟ وہ امام مہدی کے انتظار میں ہے، اور امام مہدی اگر آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ کہاں پہ آئیں گے امام مہدی؟ سب سے پہلے امام مہدی کا جو اعلان ہوگا وہ سرزمین مکہ سے ہوگا، وہ کعبے سے ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے جس حکومت کی بنیاد رکھنے جائے گی ایران، وہ حکومت آپ کے اسی حجاز میں ہوگی، یعنی آپ کا وجود نہیں ہوگا، امام مہدی کی حکومت ہوگی۔ یہیں سے دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت کی بنیاد ڈالی جائے گی، اور امام مہدی کے اس انقلاب کو روکنے کے لیے ہم ایران سے برسر پیکار ہیں۔ اس لیے عزیزوں کوشش کر لیں امام زمانہ کو سمجھنے کی۔ ہم امام زمانہ پہ کتنی کتابیں پڑھتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ کون ریسرچ کرتا ہے امام زمانہ پہ؟ دنیا میں فرسٹ کنٹری جو ابھی کے 2 دہائیوں میں، ابھی کی جو 2 ڈیکیڈز میں سب سے زیادہ امام مہدی پہ ریسرچ کرنے والا کنٹری امریکہ ہے۔ سب سے زیادہ فلم بنانے والا کنٹری امریکہ ہے۔ آپ کا ہالی ووڈ کل تک اینٹی کرائسٹ کے نام سے فلمیں بناتا تھا، اور آج کرائسٹ نہیں مہدی کے نام سے فلم بنا رہا۔ امریکہ کے بعد دوسری سب سے زیادہ امام زمانہ پہ ریسرچ کرنے والی کنٹری کا نام آپ جانتے ہو؟ اسرائیل ہے۔
تیسری کنٹری جو امام زمانہ پہ ریسرچ کرتی ہے وہ انگلستان ہے، برٹن، اس کے بعد یورپی کنٹریز ہیں. یعنی ہم سے زیادہ امام مہدی پہ کتابیں لکھ رہے ہیں. اسی 2 دہائی میں 120 کتابیں امام مہدی پہ لکھی گئی. میں آپ کو صرف 9 کتابیں کے نام پڑھ کے سناؤں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں گے. End Time and Secret of the Mahdi ایک کتاب ہے. Unleashing the Beast یہ ایک کتاب ہے. Islamic Apocalypse یہ ایک کتاب ہے. The Mahdi یہ ایک کتاب ہے. The Islamic Antichrist یہ ایک کتاب ہے. The Mahdi Hijacked Messiah یہ ایک کتاب ہے. Apocalypse in Islam, Holiest War Islamic Mahdis. ہم اور آپ ایک ہی مہدی کو جانتے ہیں. مصر میں مہدی ہے، سوڈان میں مہدی ہے، عراق میں مہدی ہے. مہدیوں کی ایک لگاتار سلسلہ چل رہا ہے اور اسی لیے یہ کہتا ہے Holiest War Islamic Mahdis and their jihads. The 12 Imam. یہ وہ کتابیں ہیں جو ویسٹ دنیا نے لکھی ہے. بس آخر میں امام سجاد کے ایک حدیث سے جو امام زمانے کے بارے میں کہی ہے اس کو پڑھ کے ترجمہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امام سجاد جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہیں، جن کی امامت کا دوران 34 سال رہا اور اس 34 سال میں ایسی مظلومیت جھیلی کہ کھل کر اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکے. وہ امام اپنے صحابی سے کہتے ہیں یا ابا خالد ان اہل زمان غیبت القائلین بامامہ المنتظرین لامرہ افضل من اہل کل زمان. اے ابا خالد، امام زمانہ کے امامت کے قائل، ان کے غیبت کے قائل لوگ جو اس کے آنے کی انتظار کر رہے ہیں، ان کے آنے کے بعد اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے ظلم اور جور سے بری ہے. افضل من اہل کل زمان، جتنے بھی امتیں آئی ہیں آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر ظہور تک، ان سارے امتوں میں سب سے افضل امت، سب سے بہترین امت ہم اور آپ ہیں. اس کے بعد امام خود کہتے ہیں لِأَنَّ الْغَيْبَةَ صَارَتْ عِنْدَهُمْ كَالْمُشَاهِدَةِ. یہ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ غیبت امام ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے امام حاضر ہے. یعنی امام کو اس حد تک وہ مانتے ہیں جیسے حاضر دور میں امام کو مانتے تھے. اس لیے ایک نوید ہے ہمارے لیے. اگر ہم حقیقی معنوں میں امام مہدی کو پہچان پائے، امام مہدی کو جان پائے، امام مہدی کے ظہور کے لیے ہم نے پلیٹ فارمز بنا لی، تو سارے امتوں میں سب سے افضل ہم اور آپ ہوں گے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ امام زمانہ کے بہترین اصحاب اور انصار میں شامل ہو کر اس دنیا میں عدل و انصاف کی جس پرچم کو امام زمانہ لے کے آئیں گے، اس عدل و انصاف کے پرچم کو امام زمانے کے ہاتھوں
اس دھرتی پہ بلند ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور امام زمانہ کے اصحاب اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔